یونیورسٹی میں کس طرح دعوت پھیلا سکتے ہیں، اور دعوت جو ہے ہم پھیلانے سے پہلے اگر ہم نے سیکھنا ہو تو ہم کہاں سے سیکھیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بڑا کامن سوال ہے. موسٹلی ینگسٹرز آج کل یہ سوال کر رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ایج میں ڈیجیٹل میڈیا کی ایج ہے. اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے. فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہر بندہ اویک ہو گیا اچانک. اور میں پڑھ رہا تھا جنریشن زی، جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے نا، آپ کی عمر 22-23 کے اس میں بریکٹ جی میں، تو آپ لوگ جنریشن زی میں آتے ہیں، یعنی جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے. جی جی تو وہ گلوبلی چونکہ کنیکٹڈ ہے سوشل میڈیا سے، تو ایک تو وہ ویل اویئر بہت ہے، دوسرا ان میں نا کچھ کرنے کی تڑپ ہے، اور جب کچھ نہ کریں تو اس کے نتیجے میں ایک ڈس آرڈر ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو وہ بہت ہوتا ہے، اس کا بڑا شکار ہے وہ کہ یار وی آر مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ، ہم نے کچھ کرنا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں پبلک سپیکرز، انٹرپرینورز بہت فیمس ہو گئے ہیں، موٹیویشنل سپیکر، کیونکہ نا وہ آگ لگاتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ موٹیویشنل سپیکر نا انکمپلیٹ کام کرتے ہیں. وہ صرف آگ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ڈائریکشن جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. مینٹور اور موٹیویشنل سپیکر میں بڑا فرق ہے. مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کو مچھلی پکڑنا بھی سکھاتا ہے، اور موٹیویشنل سپیکر وہ ہے جو بس بہت سی مچھلیاں آپ کو دکھا دیتا ہے کہ یہ لو، یہ اتنی زیادہ مچھلیاں یہ تمہارے لیے. تو وہ بس گیس بھر دینا، موٹیویٹ کر دینا، وہ بھی اس کا بھی ایک رول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ہم ڈینائی کر دیں. تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی نیڈ کیوں اب یوتھ کو فل ہو رہی ہے، کیونکہ اچھی بات ہے یوتھ کے ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم کچھ کریں، اپنی انرجی کہیں لگائیں. تو ماشاءاللہ یوتھ کلب نے، آئرا نے، بہت سی ایسی دینی آرگنائزیشنز، ون پاتھ نیٹ ورک ہے وہاں امریکہ میں، جو کہیں نہ کہیں یوتھ کو سٹر کر رہی ہے، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ذمہ داری پوری کریں، دعویٰ کا کام کریں وغیرہ وغیرہ. یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے کہ ریئلائز کرنا، دعویٰ کرنا. لیکن دعویٰ کرنا کیوں ہے، اس کو سب سے پہلے سمجھ لیں. دعویٰ کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھ لیں. دیکھیں، جب بھی مجھے کوئی سوال کرتا ہے نا کہ علی بھائی آئی وانٹ ٹو ڈو دعویٰ، ٹیل می ہاؤ کین آئی اسٹارٹ، تو میں اس سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کہیں انڈائریکٹلی اس سوال کا تمہارا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی اے پبلک اسپیکر اینڈ آئی وانٹ ٹو کم آن اسکرین. تو یہ تو اگر تو یہ انٹینشن ہے تو یہ اچھی انٹینشن نہیں ہے. یہ الگ بات ہے اللہ آپ کو موقع دے دے، آپ اسکرین پہ آ جائیں یا آپ پبلک اسپیکر بن جائیں، ایک دائی بن جائیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہت سے لوگ شاید اپیرنٹ ہونے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں. میرا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں. دعویٰ کا مقصد ہے اللہ کو پلیز کرنا، اللہ کا پلیجر اچیو کرنا. جیسے اور دعویٰ کی ٹائپس بھی ہیں. آپ کس قسم کا آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسپیشلائز دعویٰ ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ تم میں سے گروپ نکلے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں. یہ گروپ اسپیشلائز گروپ ہے. اگر ہم اس کا اسکالر سے جا کے تفسیر پوچھیں، جو ویل ورسڈ ہیں، جو علم والے ہیں، کیونکہ نہی عن المنکر آسان نہیں ہے. نہی عن المنکر میں آپ کو اپوزیشن آئے گی. نہی عن المنکر ہوتا ہے فاربیڈنگ ایول، اس میں آپ کو اپوزیشن آئے گی، ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے، اس میں آپ کو کویسچننگ آئے گی. اور اگر آپ ان کویسچنز کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ کا اپنا ایمان ڈگمگائے گا. ٹھیک ہے نا. اور بہت بار میں نے یہ دیکھا یوتھ کو کرتے کہ وہ بہت پیشن سے دین میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں اور فوراً دعویٰ شروع کر دیتے ہیں اور اسپیشلائز دعویٰ شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایتھیس پیجز کو جوائن کر لیا فیس بک پہ اور ایتھیس کو دعویٰ شروع ہو گیا. یا ڈیبیٹس کھولنی ہیں، کیفے میں بیٹھ کے بس بیٹھے ہیں اور سوال جواب اور وہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہیں. تو جب وہ فلسافیکل سوالات ان کے سامنے آتے ہیں، جب وہ جن کے ذہن خراب ہوئے ہیں وہ سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہ خود بھی ذرا گھبراتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، اور شیطان اس میں بڑا ایکٹیو ہوتا ہے وسوسے مزید ڈالنے میں. اس لیے اگر تو اسپیشلائز دعویٰ میں آنا ہے تو پلیز پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی کیولری میں، آپ کی فوج میں کتنے ویپنز ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے، آپ ہینڈل بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں کر سکتے. میں نے انفارچونیٹلی بڑے یوتھ دیکھے کہ جو داڑھی رکھ کے اس سائڈ پہ آئے، وہ یہ پریشر لے نہیں سکے، اور اللہ معاف کرے وہ بالکل ہی آف ہو گئے، داڑھی بھی کٹا لی، ٹوٹل ٹریک سے ہی ہٹ گئے. اسی لیے وہ دعا بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. استقامت کی کتنی دعائیں. تو استقامت اور ہدایت یہ اللہ سے مانگنی چاہیے بہت زیادہ. دیکھیں جو 3 سٹیپس ہیں نا، وہ پہلا سٹیپ ہی اقرا ہے. اگر آپ 3 وحی کا فلو دیکھیں، مجھے یہ بات میرے استاد حمزہ مدنی صاحب ہیں، بہت بڑے قاری بھی ہیں،
انہوں نے ایک بار سمجھائی تھی بالکل شروع میں جب میں دعویٰ میں آنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا دیکھو پہلی وہی ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے نالج, پڑھو. یعنی نالج نہیں ہے تو تم دعویٰ کیسے کرو گے؟ تم کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہو, اس کا نالج. سوسائٹی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہو, اس کا نالج. ٹھیک ہے. دوسری وہی ہے آپ دیکھیں قم فانذر, یہ سورہ مزمل ہے غالباً یا سورہ مدثر, سورہ مزمل ہے, کہ اٹھو اور ڈراؤ. کہ نالج اب آ چکا ہے, اب وہ نالج اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے, اب اس کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں تم نے سوسائٹی تک پہنچانا ہے. اس کے بعد تیسری وہی جو ہے قم اللیل الا قلیلا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو قیام اللیل میں, اس رات کے اندھیرے میں. کیوں؟ کیونکہ جب تم اٹھو گے دعوت کے میدان میں آؤ گے. دیکھیں دعویٰ اور پبلک سپیکنگ دو مختلف چیزیں. دعویٰ کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں. پبلک سپیکنگ میں آپ کچھ بھی کوئی بھی جنرل بات کر سکتے ہیں, وہ الگ بات. لیکن دعویٰ جب آپ کریں گے تو شیطانی فورسز, سب سے پہلے آپ کا اپنا شیطان, اس کو ڈر لگے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے تو نکل رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے مزید ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے. وہ آپ کے مائنڈ میں فیئرز ڈالے گا, بہت تنگ کرے گا آپ کو بڑا. اس کے بعد آپ کے اپنے لوگ خلاف ہوں گے آپ کے. وہی سیرہ والا سارا آپ دیکھ لیں, سیرہ کا یہی فلو ہے. سب سے پہلے اپنے خلاف ہوں گے, اٹھیں گے, ریزسٹ کریں گے, موک کریں گے, مذاق اڑائیں گے. اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے ڈرین ہو جائیں. وہ انرجی آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, وہ آپ کو کسی مینٹور سے بھی شاید نہ ملے. جو انرجی آپ کو ڈائریکٹ اللہ سے ملے گی.